بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حکم یہ دیا، یہ 10 دن چونکہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں، ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے حنیدہ ابن خالد بیان کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذلحجہ ويوم عاشوراء و3 ایام من كل شہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذلحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے اور ہر مہینے 3 روزے رکھتے ایام 20 کے، اور یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، اور خصوصاً یوم عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال يكفر السنة الماضية والباقية۔ سوال کیا گیا یوم عرفہ کا روزہ اگر رکھا جائے تو اس کی کتنی نیکی ملے گی؟ فرمایا 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ يكفر السنة الماضية والباقية۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده۔ میں یہ اللہ رب العزت پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو سال گزر چکا ہے اور جو گزر رہا ہے، ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر ان يعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء۔ اللہ رب العزت اس دن یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کسی دن میں بھی اتنی آزادی کسی کو نہیں ملتی۔ اور اللہ رب العزت میدان عرفات میں پہنچنے والوں کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لوگ کیا لینے آئے ہیں؟ جب فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ یہ تیری رحمت کے متلاشی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میرے فرشتوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی فضیلت کو اور ان ایام کے انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان ایام میں تکبیریں، کثرت ذکر، نوافل، صدقات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک مسلمان جو کہ بہترین تاجر ہوتا ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها، ہر شخص صبح کرتا ہے، کل رجل من وراء تجارتی، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ روزہ رکھو، پھر افطاری کا بندوبست بھی کرتا ہے، کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کہ کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ 30 سال اگر عمر ہے، خود بھی روزہ رکھے اور 15 مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کروا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو شاید ایک دن 15 لوگوں کو کھانا کھلانا، افطاری کروانا، اور خود بھی روزہ رکھنے والا افطاری کے بعد اپنی زندگی کو پاک صاف بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم مغفرت کی راہوں کو اختیار کریں، ہم اللہ کے تقرب کی راہوں کو اختیار کریں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔